تو یہ آپ کو جو ہے وہ اسٹینڈرڈ پہ آپ کو توجہ نہیں کرنی چاہیے تھی، کیا ہے وجہ ہے؟ انجم صاحب کیوں ہے سرکاری اکثر جو ہے نا وہ وسائل آپ کے پاس بہت زیادہ ہے سرکار کے پاس؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل پہلے پاکستان کے اندر طبقاتی نظام تعلیم موجود ہے، جیسے اگر آپ کو سرکاری اداروں کے اوپر ہی ایشو ہے تو کیڈٹ کالج اسکاردو جو ہے نا وہ سرکاری ادارہ ہے، اس کے لیے تو بڑے جو ہے نا تگ و دو ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس ایسا سٹف آ جاتا ہے جن کے گھر کے اندر، جن کا جو ہے وہ اسکول کے اندر جو پڑھائی ہے اس میں انٹرسٹ اتنا نہیں ہوتا ہے۔ السلام علیکم، ڈیلی کریٹو ڈیجیٹل سے لیاقت الانجم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گلگت بلتستان میں اس وقت ٹیچروں کے حوالے سے ایک بڑا بحران سامنے بحران پیدا ہو چکا ہے۔ ٹیچر جو ہے وہ 10 دن سے تقریباً ہڑتال پہ اور 7 دھرنے بھی جاری ہے وزراء گلگت میں ادھر یہاں، اور اس حوالے سے ابھی تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ گورنمنٹ بھی خاموش ہے اور اساتذہ جو ہے وہ اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ٹیچر ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری سرتاج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تو مسئلہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے سر؟ وہ بیک گراؤنڈ تو سب جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا، تو ابھی تک کوئی پیش رفت ہوئی ہے وہ ان کے ساتھ؟ 1 ہفتے سے زائد کا عرصہ گزر گیا، آپ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العلی العظیم۔ تو لیاقت صاحب، ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ K2 ڈیجیٹل نے جو ہے نا یہ پریویلیج دی ہے کہ ہم آپ کے سامنے اور ان تمام لوگوں کے سامنے جو اس قضیے کو نہیں جانتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں ان تک جو ہے نا وہ آپ ہماری آواز پہنچا رہے ہیں، اس کے لیے میں تہہ دل سے مشکور ہوں۔ بات یہ ہے سر کہ ابھی تک جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا ڈیڈ لاک جو ہے نا وہ موجود ہے اساتذہ اور ایڈمنسٹریشن یا اساتذہ اور جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بیچ، اور اس کے اندر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز رول پلے کر سکتے ہیں وہ سارے جو ہے نا اس وقت خاموش ہیں، اور اس میں جو ہے نا کوئی ہوش اربا کوئی پیش رفت جو ہے نا ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ابھی تک کس کس سے مذاکرات ہوا ہے؟ کوئی مذاکرات بھی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ اصل میں یہ ایک پورا سیکوینس ہے، پورے ایک لمبی چین چلی ہے مذاکرات کی اور مطالبات کی، اور اس دوران جو ہے نا بہت کئی لوگوں سے، کئی اسٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ہماری خود اپنی 3 دفعہ اس ایشو کو ریزولو کرنے کے عنوان سے جو ہے نا چیف سیکرٹری سے ملاقات ہوئی ہے، گلگت بلتستان کے چیف منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، اسی طرح جو ہے نا مختلف وفود نے جو ہم نے ابھی بنائی ہوئی ایک کمیٹی ہے گلگت بلتستان ٹیچر ایسوسیشن کی بنائی ہوئی، جس کو ہم لوگوں نے اس کام کے لیے ڈپیوٹ کیا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے کوئی چینل ایسا نہیں ہے جس چینل کے اندر جو ہے نا ان لوگوں نے بات نہیں کی ہے۔ خود ذاتی طور پہ ٹیچر ایسوسیشن کے فورم سے میں نے خود 3 دفعہ چیف سیکرٹری صاحب سے التماس کی ہے کہ اس ایشو کو جو ہے نا ریزالو کریں۔ اس ایشو کو جو ہے وہ چونکہ ایک کرونک بنتا جا رہا ہے ادارے کے اندر، جس سے بہت سارے جو ہے نا لوگ سفر ہو رہے ہیں، ہر طرف سے جو ہے نا وہ مایوسی کے آثار ہیں، تو اس کو جو ہے نا وہ مل کے ریزالو کی طرف، حل کی طرف لے کے جائیں۔ اب جو ایکسٹریم لیول پہ جو ہے وہ اسٹرائک جو ہے وہ ایکسٹریم لیول ہے خصوصاً تعلیم میں، تو اس سے پہلے کیا کچھ آپ کے جو ہے ڈیمانڈس آپ نے کبھی کہیں رکھے تھے اس حوالے سے؟ جی جناب، سی ایم سے یا آج سے تقریباً یہ آج کا ایشو نہیں ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ تقریباً 8-10 سالوں کی سٹرگل موجود ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ایشو اچانک سے اسٹیبلش ہوا آج کے دن اور یہ آج جو ہے آ کے اس نے جو ہے نا اپنے لپیٹ میں لیا، اچانک اساتذہ گھروں سے باہر نکلے ہیں، ایسا نہیں ہے، یا اسکولوں سے باہر نکلے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جو ہے نا ابتدائی طور پہ جن لوگوں کو ملا تھا، جب یہ کریٹ ہوا، لا کریٹ ہوتا ہے، نیچرل لا کریٹ ہو جاتا ہے کہ سیم کیپیسٹی، سیم ایٹریبیوٹ کی کسی بندے کو کوئی آپ کچھ دیتے ہیں، نوازتے ہیں، یا کچھ ان کو رائٹ کوئی دیتے ہیں ان کا، اور سیم انالوجی پہ اسی طرح کوئی بندہ جس کو نہیں ملتا ہے تو اس بندے کا رائٹ کریٹ ہوتا ہے، وہ نیچرل، ہمارے لیگل لینگویج میں کہتے ہیں نیچرل لا کریٹ ہو جاتا ہے، اور وہاں پھر مقتدر جو حلقے ہیں، ذمہ دار حلقے ہیں، ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جس طرح سے پہلے والے کو دی ہیں دوسرے والوں کو بھی جو رہتے ہیں ان کو بھی یہ ملے۔ تو اس میں کورٹ کیسز کی ڈیٹیل ہسٹری ہے، جس میں کورٹ کا فیصلہ بھی ہے اس کے حق میں، کیا ہے چیف کورٹ کا فیصلہ اس کے حق میں ہے، چیف کورٹ کے کچھ فیصلوں کے اوپر اور کچھ سپریم اپیلیٹ کورٹ کے فیصلوں کے اوپر امپلیمنٹڈ جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ آج ایک بندہ 14 سکیل میں ہے، کورٹ کی امپلیمنٹیشن جن کے اوپر ہوئی ہے وہ بندہ آج 18-19 میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو سیم ایٹریبیوٹس یہ تھے، اور یہ کتنے لوگ ہیں سر؟ یہ جو کتنے ٹیچرس ہیں جو سفر ہو رہے ہیں؟ یہ 6,500 تقریباً ہیں، 6,857 کے قریب جو ٹیچرز جو ہیں جن کا رائٹ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انفرنج ہوا ہے۔ اس وقت جو اسٹرائک پہ ہے وہ 6,500 ہے۔ سٹرائک کے اندر جن کا نعرہ ہے، سٹرائک کا نعرہ ہے، یا یہ جو 1 پوائنٹ ایجنڈے میں بی ایڈ پاسنگ سے جو ہمیں اپنے مطالبات کے لیے جو بات آواز اٹھائی جا رہی ہے، اس کے اندر 6,500 سارے موجود ہیں۔ ٹھیک۔
اچھا تو وہ ایک سمجھتا ہے کہ کل جو ہے وہ ایک خبر چلی تھی کہ کوئی کمیٹی پرسوں بلکہ 2 دن پہلے ایک کمیٹی بنائی تھی 4 رکنی کمیٹی. جی تو یہ اس کمیٹی کی کچھ رابطے ہوئے آپ سے؟ جی اس کے کمیٹی کے کچھ جو ہے نا وہ میٹنگیں جو ہے نا وہ ہوئی ہیں، اور اس کمیٹی کے اندر جو ہے نا ہماری ٹیچرز کی ریپریزنٹیشن بھی ہے. اس کمیٹی کی کوئی میٹنگ کل ہونے جا رہی ہے، تو جس میں ہمارا ٹیچر بھی جائے گا، اس سے ادھر بیٹھے گا، بات کرے گا. لیکن یہ کہ آلریڈی کمیٹیز نے اپنی ریکمنڈیشنز دی تھیں. جیسے سی آر سی کوڈ ریویو کمیٹی پہلے تھی بنی ہوئی تھی، اس نے اپنی ریکمنڈیشنز دی جس تھی کو اسمبلی میں آن بھی بہاف endorse آف کیا دا تھا. ریکمنڈیشن آف سی آر سی. وہ سارا ڈیٹا کیلکولیٹ کرنے میں ایک تقریباً سال لگا، اور اس کو کمپائل کر کے جب اوپر لے کے گیا اوپر جاتا ہے، تو اوپر جانے کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا وہ اس کو پھر فردر ایک کمیٹی جو ہے نا وہ کرے گی. تو یہ ملٹیپل کمیٹیوں کا ایک جو ہے نا وہ ہے ایک سلسلہ سیریز شروع ہو چکا ایک ہے. سلسلہ ہے، سیریز ہے. تو یہ اساتذہ اس سے تشویش کے شکار بھی ہیں کہ بار بار یہ کمیٹیوں کی تو جو ہے مطلب ابھی وہ جو نئی کمیٹی جو بنی ہے یا بننے والی ہے یا بن گئی ہوگی، تو اس کے حوالے سے کوئی میٹنگ شیٹنگ باضابطہ کوئی نہیں ہوئی اب ٹیچر کے ساتھ؟ نہیں ہوئی ہے. ٹیچرز کے ساتھ کوئی میٹنگ جو ہے نا وہ ٹیچرز کے عنوان سے نہیں ہوئی ہے. ٹیچر کا سٹانس جو ہے یا ٹیچر کا جو مطالبات ہیں وہ سی ایم صاحب کے ذریعے سے پہنچے، اور سی ایم صاحب کی سربراہی میں یہ کمیٹی جو ہے نا وہ بنی ہے. تو اس میں سی ایم صاحب کا بھی رول ہوتا ہے کہ وہ اس ایشو کو دیکھیں. نہیں، اور آپ ڈائریکٹ سی ایم صاحب سے پھر دوبارہ بات کیوں نہیں کرتے اس پہ؟ سی ایم صاحب سے بات ہو گئی. سی ایم صاحب کے عنوان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ جو رول بنتا ہے وہ سی ایم صاحب کا بنتا ہے. یہاں پہ ہماری بیوروکریسی اور اس کا چیف ایگزیکٹو ہے ہمارا، اور یہ سی ایم صاحب کے وعدے کے اوپر ہی جو ہے نا وہ ٹیچرز جو ہے نا وہ گلگت آ کے سی ایم صاحب سے بات کی، اور سی ایم صاحب سے جب بات کی تو پھر ایک کمیٹی بن گئی. تو ہم یہ ابھی بھی آپ کے توسط سے، اس کے ٹو ڈیجیٹل کے توسط سے ہم سی ایم صاحب سے مخاطب ہیں. ہم سر آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ گلگت بلتستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ جو ہے نا وہ ٹیچرز کے سامنے آ جائیں، آپ بات کریں ہم سے، ہمیں سمجھائیں. کوئی پوائنٹ ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا ہو، یہ تو ہم اسے نیچرل لا سمجھتے ہیں اپنے طور پہ، لیکن اگر پھر بھی آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمیں کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آئے تو سمجھائیں ہمیں. لیکن اگر وہ سمجھنے میں اس طرف کوئی وہ ہے غلطی ہے یا کوئی ابھی بھی جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے، تو ہم ٹیچرس حاضر ہیں. ہم نے ٹیبل کو جو ہے نا کبھی بھی خالی نہیں چھوڑا ہے. ہم نے ٹیبل کو جو ہے نا ہمیشہ مذاکرات کا راستہ اپنایا ہوا ہے. ہم ویل ڈسپلن ہیں، ٹیچرز ہیں، ہم ٹالریٹ اور اس کا جو ہے نا وہ ہم بچوں کو درس دیتے ہیں. تو ہمارا ٹوٹل فوکس یہ ہے کہ ہم ٹالرنس اور پیس کے ذریعے سے جو ہے نا اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا انجم صاحب کے ہم لوگ کنفائنڈ ایک گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں، ڈائریکٹریٹ کے سبززار میں موجود ہیں. تو ہم لوگ جو ہے نا اسی جگہ پہ ہم سی ایم صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ آ جائیں. عید نزدیک ہے، کوئی خوشخبری لے کے آ جائیں، یا کوئی ایسی بات ریزنیبل بات لے کے آ جائیں جو ہم سمجھ سکیں، لاجیکل بات لے کے آ جائیں. جی تو مطلب وہ جو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر جو سی ایم صاحب سمجھتے ہیں یا ایڈمنسٹریشن سمجھتی ہے کہ آپ کی جو ڈیمانڈ جو ایلیگل ہے یا کیا ایلیگل نہیں بلکہ قابل عمل نہیں ہے، تو وہ آ کے سمجھائیں، تو آپ وہ کوئی لاجک پیش کریں تو آپ جو ہے وہ اسٹرائک کو جو ہے وائنڈ اپ کریں گے. سر یہ لیگل میگزم ہے. لیگل میگزم یہ ہے کہ سلوس پپوری سپریما لیکس اسٹو. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ پبلک گڈ از دا پرائم لا. تو سی ایم جو ہے نا وہ کہاں سے بنا ہے؟ سر سی ایم جو ہے نا وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ووٹ سے بنا ہے. اس ووٹ میں ہماری خدمات بھی شامل ہیں، ہم لوگ بھی عوام سے ہیں، ہم رعایا ہیں اس کے سی ایم صاحب کے، یا ہم کہیں کہ سی ایم صاحب کے جو ہے نا وہ کسٹوڈین کے افراد ہیں. گلگت بلتستان سی ایم صاحب کے انڈر میں ہے. ایک نیچرل لا جب کریٹ ہوا ہے، اس کے اندر کوئی گنجائش موجود ہے سمجھانے کی. پھر بھی اول تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو پوائنٹس ہم نے اٹھائے ہیں، کورٹس کا پریسیڈنٹ موجود ہے. اسی طرح جو ہے نا اس میں بہت سارے سیکریٹریز نے اور ڈپارٹمنٹل بھی جو ہے نا وہ دیا گیا ہے. وہ ساری پریسیڈنٹس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ والا جو ہے نا وہ ہمیں یہ چیزیں ہمیں دے دیں. تو پھر بھی جو ہے نا وہ ہم لوگ اپنا دروازہ اوپن رکھا ہوا ہے. ہم نے کسی کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں کیا ہے. سی ایم صاحب ہمارے بڑے ہیں، کوئی ایسی بات ہے جو کہ بالکل ہماری سمجھ سے باہر ہے تو بالکل ہمارے دھرنے میں آ جائیں، بالکل آ کے سمجھائیں. ہم حاضر ہیں. سرتاج صاحب ایک تو یہ اوورال ایک سچویشن جو ہمارے سامنے ہے، چلو ایک رائٹ آپ کا بنتا ہے اور ایک آئین بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے رائٹ کے لیے جو ہے اٹھیں اور قانونی طور پہ جو ہے وہ آواز بلند کریں، تو آپ کر رہے ہیں. لیکن اوورال اگر ہم دیکھیں تو جو اسٹینڈرڈ ایک بہت بڑا جو تعلیمی جو معیار ہے گلگت بلتستان میں سرکاری اسکولوں کا، اس پہ تھوڑے سے کچھ کنسرن لوگوں کے بھی ہے.
اور رزلٹ کے بارے میں آپ دیکھیں وہ جو ایلیمنٹری رزلٹ جو ہے وہ تقریباً کو 90% سارے فیل ہو گئے، اور پرائیویٹ جو ہے وہ زیادہ کچھ ٹھیک ہے اس سرکاری اسکولوں سے. تو یہ آپ کو جو ہے وہ اس اسٹینڈرڈ پہ آپ کو توجہ نہیں کرنی چاہیے تھی، کیا ہے وجہ ہے؟ انجم صاحب کیوں ہے سرکاری اکثر جو ہے نا وہ وسائل آپ کے پاس بہت زیادہ ہے سرکار کے پاس؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کو اس کی مختصراً اس کی جو ہے نا بات قضیہ جو ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بات اس طرح ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کے اندر طبقاتی نظام تعلیم موجود ہے. اب طبقاتی نظام تعلیم کے اندر جو ہے نا وہ یہاں پہ گلگت بلتستان سمیت پورے پاکستان کے اندر آپ نے کچھ ایسے انسٹیٹیوٹس بنائے ہیں کہ لوگ سائیکالوجیکلی مجبور ہو گئے ہیں کہ شاید گورنمنٹ صحیح نہیں کر رہا ہے پرفارم، تو ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے نا ان اداروں میں بھیجنا چاہیے. یہ ایک سائیکالوجیکل کہیں کہ یہ یعنی کلیکٹیو قومی ایک المیہ ہے کہ یہ سمجھا ایسا ہے نہیں. جیسے اگر آپ کو سرکاری اداروں کے اوپر ہی ایشو ہے تو کیڈٹ کالج اسکاردو جو ہے نا وہ سرکاری ادارہ ہے، اس کے لیے تو بڑے جو ہے نا تگ و دو ہو رہی ہے. تو اسی طرح جو ہے نا آپ کے بہت سارے انسٹیٹیوٹ، گورنمنٹ کالج لاہور جو ہے نا تعلیمی ادارہ ہے گورنمنٹ کا ہے، اس کے لیے بڑی تگ و دو ہے. اس طرح بہت سارے گورنمنٹ کے سکولز ہیں جن کے بہت زیادہ تگ و دو ہے. تو یہاں طبقاتی نظام تعلیم جو ہے نا سب سے بڑا جو ہے نا فیکٹر ہے جس نے طبقاتی نظام میں یہ کہ ایک سکول کے لیے پریویلیجز، اس کے لیے جو ہے نا فیسلٹیز، اس کے لیے جو ہے نا وہ چیزیں آپ نے الگ رکھی ہیں، اور ایک سکول کے لیے کچھ الگ رکھی ہیں. ایک تو یہ طبقاتی نظام، اور دوسرا یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر اور سائیکالوجیکلی والدین یہ سوچتے ہیں چاہے 1000-2000 روپے میرے جیب سے جائیں گے تو میرے بچے کی تعلیم اچھی ہوگی. حالانکہ ایسی بات نہیں. میں خود گورنمنٹ کی پروڈکشن ہوں اور میں نے کئی ڈگریاں کی ہیں، اور اس طرح جو ہے نا میں اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ کو اچھے انداز میں سرو کر رہا ہوں. میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ پی ایچ ڈی تک کے جو ہے نا اسکالرز جو ہے نا ٹیچنگ کے اندر 14 گریڈ کے اندر 17 گریڈ کے اندر مختلف گریڈز میں پی ایچ ڈی اسکالرز بھی اس ڈپارٹمنٹ اسکول ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہیں. صرف یہ ایک سائیکالوجیکل یہ ایرر اس کو سمجھیں کہ یہ طبقاتی نظام کی وجہ سے یہ جو تقسیم ہے سسٹم کی تقسیم، اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ راغب نہیں ہیں. اور دوسرا بڑا جو ایلیمنٹ ہے، ایک تو طبقاتی نظام، دوسرا جو بڑا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن فار آل ہمارا نعرہ ہے. اس نعرے کے تحت جو ہے نا ہمارے جی بی گورنمنٹ یعنی پولیٹیکل جو فیکٹرز ہیں یا جو بیوروکریٹک فیکٹرز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے کسی صورت آپ نے کیا بڑھانا ہے، ایڈمیشنز کو، انرولمنٹس کو بڑھانا ہے. اب وہ انرولمنٹس کے بڑھانے کا جو نتیجہ نکلتا ہے، سارا سال ہم لوگ ایڈمیشنز دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے پاس ایسا سٹف آ جاتا ہے جن کے گھر کے اندر، جن کا جو ہے وہ اسکول کے اندر جو پڑھائی ہے اس میں انٹرسٹ اتنا نہیں ہوتا ہے. بس وہ ایجوکیشن بیسک جو لٹریسی کو بڑھانے کے لیے جو ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہیں وہ کی جاتی ہیں. ایک جو کنسیپٹ جو آپ نے کہا طبقاتی، اس میں تقسیم میں جو ہے وہ ٹیچر بھی خود ہمیں نظر آتا ہے نا کہ ٹیچر کا اپنے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں ہے 90% ہم نے خود دیکھا. جی سر یہ جو بات اگر آپ ٹیچر کی مان سے خود اعتبار نہیں ہے تو دوسرے کیوں اعتبار کریں؟ نہیں سر، یہ طبقاتی نظام تعلیم کا مطلب یا اس کا مطلب ہی نہیں کہ ٹیچر ایک فیکٹر نہیں ہے. وہ ایک فیکٹر ہے سر، میں ایک سنگل فیکٹر ہے سر، ایک فیکٹر نہیں ہے. آپ پالیسیز کریں، جیسے آپ نے کہا رزلٹ آپ کا ایلیمنٹری میں بہت کم آیا، تو اس ایلیمنٹری رزلٹ کا بہت کم آنے کے پیچھے جو ہے ہماری بیوروکریسی کا یا ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہائی اپس کا وہ پالیسی ڈیزائننگ ہے. جو پالیسی ڈیزائننگ اس کے اندر ٹیچر شامل نہیں تھا. یہاں ایک ہیزیٹیشن جو ہے مجھے پالیسی میں شامل نہیں کیا جاتا، یہ سب سے بڑا ایرر ہے. ہمارے بچوں کی آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ مطلب یہ غلط بنا؟ مثلا سر پچھلے دنوں جو ہے نا یہاں پہ ایس ایل او بیسڈ ایک پالیسی انٹروڈیوس کروائی گئی. ایس ایل او بیسڈ جو ہے نا چیزیں کی جائیں گی. تو میں انجم صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ ایس ایل او بیس کے اندر جو ہے نا مختلف مدارج ہیں، جس کے بعد ایس ایل او بیس تب ہم کہہ سکتے ہیں تعلیم کو کہ جب بندہ تخلیقی ریفلیکشن دے، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کریں. تو ہمارے پاس جو بچہ آتا ہے، ہمارے پاس جو سٹف ہے، اس کو ہم ریڈنگ رائٹنگ سکھاتے ہیں. تخلیقی لیول کو پہنچایا بہت زیادہ مدارج کے بعد ادھر پہنچایا جا سکتا ہے. تو ہمیں جو بنیادی ترین کام ہمارا سارا سال جب لگتا ہے تو بچے کو اپنا نام لکھوانا، بچے کی بنیادی رائٹنگ سکلز اور بنیادی اس کی ریڈنگ سکلز کے اوپر ہمارا لگ جاتا ہے. اگر آپ بطور ایک ایجوکیشنسٹ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ کیوں نہیں ہوا، ایس ایل اوز کیوں امپلیمنٹ نہیں ہوئے، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو اس میں ایس ایل اوز میں ہمیں ٹیچر کو ٹرین کرنا ہوگا کہ وہ ایس ایل او بیس پڑھائی ہوتی کیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیچر کیسے کام کرے. دوسرا یہ کہ
جو ہمارے اوپر ایک امپوز کیا گیا کہ ایجوکیشن فار آل، یہ بھی ہم سے تھوڑا اٹھایا جائے، کہا جائے کہ آپ ایڈمیشن دیں گے ٹیسٹ انٹرویو کے بیس پہ دیں گے، تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے بیسٹ انفراسٹرکچر گورنمنٹ کے اندر موجود ہے۔ اگر 2 سال ہمیں دیے جاتے ہیں، ٹوٹلی 2 سال دیے جاتے ہیں، میرے سارے جو دوست ہیں اس وقت، میرے سارے، میں جب گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا تھا، میرے سارے دوست اس وقت نیرو سرجن ہیں، اس وقت انجینئرز ہیں، اس وقت جو بیوروکریٹس ہیں، ٹھیک ہے جی، اس طرح کے میں 5 بیوروکریٹس کے نام ابھی میں آپ کو، سیکرٹریز ہیں آج، وہ گورنمنٹ سیکٹر کے پروڈکٹس ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 2 سال ہمیں دیے جائیں اور ٹیچر کو شامل پالیسیز کے اندر کر کے کیا جائے تو سر ہم لوگ وہی رزلٹ دیں گے جو ہم پہلے دے رہے تھے، ٹھیک ہے، اور آئندہ بھی دیں گے سر۔ اور جو سب سے اہم بنیادی بات جو آپ نے کی کہ پالیسی میکنگ میں ٹیچر کو شامل ہونا شامل چاہیے، نہیں، آج تک نہیں ہے، نہیں کیا، بالکل نہیں کیا، وہ شامل ہونا چاہیے، اور بالکل شامل ہونے سے بالکل جو ہے وہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ